تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی بات مارنا، صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کرنا. یہ صحابہ کرام جو ہے امت کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے آسمان کے لیے ستارے. آسمان کے لیے جو ستارے ہیں وہ لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں، ان کے اور بھی مقاصد ہے. ایسے ہی دنیا میں صحابہ کرام کے طریقے سے ہم کو راستہ ملے گا، اور انسانوں میں جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے ذریعے سے ہم صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کر کے ہم ان کو رجم کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. وقال تعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. وقال تعالی ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اس کانفرنس بنام سبیل المؤمنین کے صدر محترم شیخ عبدالحکیم حفظہ اللہ، ناظم کانفرنس برادرم محترم محمد نجیب بقالی حفظہ اللہ، شیخ فضیلت الشیخ فاروق احمد عمری حفظہ اللہ، جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے نائب امیر محترم حافظ عبدالتواب محمدی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، ذمہ داران مسجد، میرے بزرگوں، بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکر بجا لاتا ہوں کہ اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں اس بزم کو سجانے اور دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. رب العالمین ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے
اور اسے دین و دنیا کے لیے ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد آپ حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے دین کی وجہ سے، دینی رشتے کی بنیاد پر مجھے یہ عزت بخشی اور یہ موقع عنایت فرمایا کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ایک انتہائی اہم موضوع پر، جس کا جاننا میں سمجھتا کیا ہوں، قرآن و حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر علی وجہ البصیرہ یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، مرد ہو، عورت ہو، اسے اگر دنیا و آخرت کی کامیابی درکار ہے اور وہ کامیابی کے راستے پر چلنے کے لیے پہلا قدم اٹھائے گا تو اس کے لیے سوال یہی کھڑا ہوگا کہ اگر مومن کی حیثیت سے مجھے آگے بڑھنا ہے تو مومنین کا راستہ کیا ہو، سبیل المومنین کیا ہے۔ دنیا میں بہت سے مذہب ہیں، بہت سے مسلک ہیں، ہم کون سا راستہ اختیار کیے کریں جس سے پروردگار خوش ہوتا ہے، ہم کس راستے پر چلیں جو ہمیں منزل مقصود یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں والی جنت تک پہنچائے گی، کن راستوں سے بچیں جو ہمیں صراط مستقیم یعنی جنت کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستوں پر، جس کا آخری ٹھکانہ جہنم کا بھیانک عذاب اور گڑھا ہے، اس سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس موضوع کو ایمانداری کے ساتھ سمجھنے کی توفیق دے، حق کو ہم پر واضح کرے، اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ ابھی ہمارے صدر محترم اپنے مختصر اور جامع خطاب میں جو ایک بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ بمبئی کے علاقوں میں گزشتہ 2-3 مہینوں سے کانفرنسوں کا ہجوم آیا ہوا ہے۔ یہ ایک پہلو سے واقعی قابل مبارکباد بات ہے کہ دین سے ہمارے تعلق، ہمارے اپنے تربیت کے اعتبار سے، تزکیے کے اعتبار سے ہمیں فکر مندی ہے، ہمارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، مسجدوں کے ذمہ داروں کو کہ اس طرح کی دینی کانفرنسیں ہم منعقد کرا رہے ہیں، لیکن جیسا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ علم کے ساتھ، خطاب کے ساتھ اگر عمل نہ ہو تو یہ کانفرنسیں بے فائز ہیں، بے سود ہیں۔ مجھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا سا دور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ثابت شدہ قول یاد آیا جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا، اپنے ہمعصر شاگردوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آج کا جو دور ہے، ہم جو اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، اس دور میں عمل کرنے والے زیادہ ہیں، خطبہ یعنی تقریر کرنے والے، بیان کرنے والے کم ہیں، لیکن ایک دور ایسا آئے گا کہ خطبہ بہت ہو جائیں گے، خطیب اور تقریر کرنے والے بہت ہو جائیں گے، سوجھ بوجھ رکھنے والے اور بیان کرنے والے، بات بولنے والے، دوسرے لفظوں میں کہیں کہ بات کرنے والے بہت ہوں گے، عمل کرنے والے کم ہو جائیں گے۔ آج ہمیں منظر کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دل کی گہرائیوں اور اخلاص کے ساتھ یہ دعا مانگے کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جو بات کرتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں سے بنا دے جو گفتگو کریں کم اور عمل کریں زیادہ۔ ہمارے یہاں عمل کی کمی ہے۔ بہرحال عنوان ہے، جیسا کہ کانفرنس کا مرکزی عنوان، اور مجھے بھی اس عنوان کے لیے منتخب کیا گیا، سبیل المومنین یعنی مومنین کا راستہ۔ مجھ سے پیشتر ناظم کانفرنس نے اور بعض علماء کرام نے اس ترکیب کی، عنوان کی کچھ قدر تشریح فرما دی ہے کہ المومنین سے قرآن مجید میں جو اس ترکیب کا استعمال ہوا ہے، اس سے مراد عہد اول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہل ایمان لانے والے، جنہیں ہم اصطلاح شریعت میں صحابہ کرام کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، وہ مراد ہیں۔ اور پھر عمومی سطح پر لیں تو جو صحابہ کرام کا طریقہ اور راستہ تھا، وہی قیامت تک کے آنے والے اصل خالص پکے مومنین کا راستہ ہوگا۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبیل المومنین سے مراد صحابہ سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک
جو سچے مومنین ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، ان کا راستہ کیا ہے، اس کی اتباع کیوں ضروری ہے، اس پر ہمیں کسی حد تک گفتگو کرنی ہے۔ سبیل کا معنی آپ نے سنا راستہ۔ قرآن مجید میں احادیث صحیحہ میں راستے کے لفظ کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے خاص طور سے ہدایت کے راستے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا طریق اور طریقہ، جو اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، قرآن کی کئی آیتوں میں ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ کا لفظ استعمال کیا۔ طریقے کا لفظ طریقہ، اس کا بھی ترجمہ ہم راستہ کرتے ہیں، لیکن اہل علم نے بتایا کہ طریقہ، سبیل، الصراط، صراط مستقیم جو ہم کہتے ہیں، ان تینوں کا ترجمہ ہم راستہ کرتے ہیں، اور ہدایت کے راستے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں الفاظ کو قرآن مجید میں استعمال فرمایا۔ ان کے علاوہ بھی کچھ الفاظ ہیں راستے کے معنی میں، المحجہ، فجہ وغیرہ، جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں، لیکن راستے کا ترجمہ کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا فرق کیا ہے کہ طریقہ ہر راستے کو کہتے ہیں، یہ عام معنی رکھتا ہے۔ الصراط، صراط کا اصلی معنی تیز دھار اور باریک تلوار ہوتی ہے، اس کے مشتقات سے اور بھی معنی بنتے ہیں۔ ایسا راستہ جس میں انسان احتیاط کے ساتھ چلے، اسی وجہ سے میدان محشر کے بعد پل صراط سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ آیت پڑھ کر صحابہ کرام روتے تھے کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر اسے اس راستے سے گزرنا ہی ہے، جسے ہم اور آپ عام اصطلاح میں پل صراط کہتے ہیں۔ جو لوگ جہنمی ہوں گے وہ اس پل سے اپنے گناہوں کی بنیاد پر کھنچ کر جہنم میں کٹ کر گر جائیں گے، اور جو نیک عمل والے ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، وہ اپنے ایمان کے اعتبار سے برق رفتاری سے، اس سے کم رفتار سے، اس سے کم رفتار سے، یا گھسٹتے ہوئے اس پل کے پار ہو جائیں گے، جس کی تفصیل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور انتہائی تیز اترا تیز قسم کا یہ پل کا راستہ ہے، جسے اہل ایمان ہی پار کر پائیں گے، اسے ہم پل صراط کہتے ہیں، صراط کا راستہ۔ سبیل اس راستے کو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سبیل اس راستے کو کہتے ہیں جسے سہولت سے پار کیا جائے، آسانی سے، اور جس پر گزرنے والے، جس کو استعمال کرنے والوں کی کثرت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے طریق کا لفظ استعمال کیا کہ یہ عام ہے، اللہ نے اس کو واضح کر رکھا ہے ہر کسی کے لیے۔ صراط مستقیم یا صراط اس لیے کہا قرآن و حدیث میں کہ یہ وہ راستہ ہے جس میں حلال و حرام کی قیود اور پابندیاں ہیں، اور ایک مومن بندہ جو اس راستے پر چلنے والا ہے وہ دائیں بائیں مڑے بغیر بیچ کے راستے سے چلتا ہے، ادھر ادھر مڑتا نہیں ہے، اس پابندی کا خیال کرتے ہوئے گزرا جائے، اس لیے اس کو الصراط کہا گیا۔ سبیل اس اعتبار سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بندوں کو توفیق دی کہ وہ ایمان اور عمل کو قبول کریں، ہدایت کو قبول کریں، اور وہ عزم رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو اختیار کریں، رسول کی پیروی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اس راستے پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد گزری ہے، انسانوں کے علاوہ دوسرے بھی مخلوق ہیں جو اللہ کے متعین کیے ہوئے، بلکہ دنیا کی کائنات کی ساری مخلوق اللہ کے راستے پر چل رہی ہے۔ انسانوں اور جنوں میں کچھ سرکشی کرنے والے ہیں بس، باقی ساری کائنات کی ساری مخلوقات اللہ کے متعین کیے ہوئے قانون پر چل رہی ہے، طوعاً و کرہاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و تابعداری کر رہے ہیں۔ اب ہمارا عنوان ہے سبیل المؤمنین، وہ راستہ جس پر سہولت کے ساتھ مسلمان چلیں، جس میں انہیں اس بات کا ٹینشن، خوف، خطرہ نہ ہو کہ یہ راستہ غلط ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ ابھی آپ شاید پچھلے خطاب میں نماز مغرب سے پہلے سن رہے تھے، میں نے ہلکا پھلکا سنا، جس میں سورہ فاتحہ کا تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا، بتایا گیا، جو سورت ہر نماز میں مصلیوں پر، نماز پڑھنے والوں پر فرض کی گئی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الکتاب بفاتحۃ الکتاب، دونوں حدیث میں، کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور اس میں ہمیں دعا سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ سیدھے راستہ اگر مل گیا ہے تو ہم ترجمہ کرتے ہیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، استقامت کی ہدایت دے، توفیق دے۔
جب ہم راستے پر ہیں، اسلام مل گیا، نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے اس دعا کو کرنے کی؟ اہل علم نے بیان کیا کہ سارے انسانوں کو، مرد اور خواتین کو، اس دعا کی ہر روز مستقل ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ کے متعین کیے ہوئے سیدھے راستے کے مقابلے میں شیطان کے اور گمراہی کے بہت سارے راستے، تاریکیاں بہت ساری ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست اور ولی ہے، سرپرست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، جو انہیں الظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ ظلمات کیا ہیں؟ دنیا میں جتنے باطل مذاہب ہیں سب ظلمات ہیں، یہودیت، عیسائیت، نصرانیت، بدھ مت، فلائزم، ڈمائزم، سوشلزم، کمیونزم، سیکولرزم اور بہت سارے ازم اور بہت سارے مسلک جو کتاب و سنت سے منحرف ہیں، سارے کے سارے ظلمات ہیں۔ اللہ مومنوں کا دوست ہے، دوستی کا انعام یہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو کہ انہیں ان تاریکیوں سے بچا کر نور ہدایت کی طرف یعنی صراط مستقیم کی طرف لاتا ہے۔ ظلمات جمع ہے، نور واحد ہے، مطلب صراط مستقیم ایک ہے۔ اور اسی لیے ہم کو ضرورت ہے کہ ہر وقت، ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہماری ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کی، نماز کی اس دعا پر اکتفا نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں کہ آپ اکثر دعا کرتے تھے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ کی ایک دعا تھی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اہل علم نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے 4 چیزیں اس دعا کے اندر مانگی ہیں، یہ 4 چیزیں دنیا میں جس شخص کو مل گئی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ ہدایت کیا ہے؟ صحیح علم، صحیح راستے کی جانکاری، سبیل المومنین کا علم۔ ہمیں سفر کرنا ہے تو یہ پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ ہمیں جس منزل پر جانا ہے۔ آپ اگر نالا سپارہ سے سفر کر کے گجرات کے کسی شہر میں جانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ دیکھیں گے کہ کون سی ٹرین جاتی ہے، کس پلیٹ فارم پہ آتی ہے، کون سی بس جاتی ہے اور کس ٹریک پہ لگتی ہے، کون سی ٹیکسی جاتی ہے، اس سے پوچھیں گے، سودا طے کریں گے اور اپنی منزل کی طرف جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو احمد آباد جانا ہے اور آپ اندور کی ٹرین یا بس میں بیٹھ جائیں۔ اب ہمیں اگر جنت میں جانا ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے یہ جانیں۔ اسی لیے ہم کو کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، صحیح علم دے، سبیل المومنین کی جانکاری دے، والتقی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، یہ علم ہے اور یہ عمل صالح ہے تقی، والعفاف پاک دامنی دے، برے اقوال سے بچا، برے اعمال سے بچا، غلط اور حرام روزی سے بچا، یہ عفاف کے معنی میں یہ ساری گندی چیزیں آ گئی، ان تمام چیزوں سے بچا، والغنا اور غنا دے، فقر سے بچا، بے نیازی عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی کئی دعائیں ہیں جس میں علم نافع، صحیح راستہ، اور ہدایت کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے تھے۔ اس سے اس موضوع کی اہمیت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جاننا کتنا ضروری ہے کہ سبیل المومنین کیا ہے۔ اب سبیل المومنین کیا ہے؟ اس سوال کا جواب اختصار کے ساتھ محدود وقت میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کی جا سکتی۔ سبیل المومنین سے ابھی آپ نے بار بار سنا، میں اس تشریح میں نہ جاؤں کیونکہ تکرار ہوگی، صبح سے آپ لوگ خطابات سن رہے ہیں۔ المومنین سے مراد صحابہ کرام ہے، کیونکہ جس آیت میں سبیل المومنین کا ذکر ہوا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو رسول کی مخالفت کرے گا، رسول ایک طرف اور وہ دوسری طرف، شق، ایک شق میں رسول، دوسرے شق میں وہ انسان، اس کو کہا یشاقق، جو رسول کی مخالفت کرے گا، آپ سے ہٹے گا۔ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد قرآن حدیث آ گئی سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، سنت اور صحیح حدیث ثابت ہو گئی، اس کے بعد بھی مخالفت کر رہا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام، جس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اس وقت تو مسلمان کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ اسی آیت سے امام شافعی رحمہ اللہ اور دوسرے کئی ائمہ نے کہا کہ مومنین اگر خاص طور سے صحابہ کرام اگر کسی مسئلے میں متفق ہیں، اجماع ہو گیا ان کا، اجماع اصطلاح فقہ میں اور عمومی سطح پر بھی، کسی مسئلے پر اگر مومنین متفق ہیں تو اس کی مخالفت گمراہی ہے۔ اجماع کی مخالفت کرنے والا انسان گمراہ ہے، راستے سے ہٹا ہوا ہے، عقیدے میں، عمل میں، عبادات میں، کسی بھی چیز میں۔ تو جو مومنین کے متفقہ راستے سے ہٹ کر چلے، اس سے مخالفت کرے، نولہ ما تولی، تو جس راستے پہ چل رہا ہے ہم اسے چلنے دیں گے، اس نے اختیار کیا ہے تو ہم اسے سدھرنے کی توفیق سے محروم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پہلا عذاب ہے اس شخص پر
پھر آخری عذاب ہے وَنُصْلِهِ جہنم، کہ وہ ہدایت سے محروم ہو کے انجام ہوگا کہ ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ تو مومنین کا راستہ کون سا ہے؟ اسی آیت سے ایک پتہ چلا کہ مومنین کا راستہ وہ ہے جو رسول کا راستہ ہے۔ رسول کا راستہ کیا ہے؟ رسول کا راستہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد دنیا میں یہ بتایا کہ بہت سے مذاہب ہوں گے، بہت سے اعمال ہوں گے، آپ کی خواہشات نفس ہوگی، اس کے مقابلے میں میرے احکامات ہیں، میں نے یہ راستہ متعین کیا ہے، یہ حلال کیا ہے، یہ حرام کیا ہے، یہ حق متعین کیا ہے، یہ باطل بتا دیا ہے، حق کو اختیار کر کے باطل سے کٹ جاؤ، اور یہ حق ہے میرا جو میرے کلام میں ہے، جو میرے رسول بیان کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ سبیل کا لفظ دیکھیے سورہ نحل کی جو مشہور آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، اور آپ کو خطاب آپ کے ذریعے سے پوری امت کو خطاب ہے، اس لیے کہ امت کو حکم ہے کہ آپ نے رسول کی اتباع کریں، تو جو آپ کریں گے وہ ہمیں کرنا ہے، الا یہ کہ تخصیص کی کوئی دلیل ہے۔ تو اے رسول آپ دعوت دیجئے، کدھر دعوت دینا ہے؟ دعوت دینا کا آرڈر ہے، ہمیں بھی دعوت دینا ہے۔ دعوت کس چیز کی طرف دینا ہے؟ فلاں کتاب کی طرف، فلاں بزرگ کی طرف، اپنے باپ دادا کے طریقے کی طرف، رسم و رواج کی طرف، فلاں اور فلاں کتاب کی طرف؟ اللہ نے دعوت کی کا رخ بھی متعین کر دیا، ادعو الی سبیل ربک، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف۔ ہمارا موضوع ہے سبیل المومنین۔ سبیل المومنین وہی ہے جو سبیل اللہ ہے، اللہ کا راستہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ رب کا راستہ کیا ہے؟ وہ جو رسول کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا، سورہ انعام کی آخر کی آیتیں ہیں، قل، آپ کہیے، اعلان کیجئے، لوگوں کو بتائیے، کیا؟ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ یقیناً میرے پروردگار نے مجھے سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی ہے، ہدایت دی ہے۔ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ بتایا، رب کا بتایا ہوا، اور رسول کو حکم دیا جا رہا ہے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دینا قیما، سیدھا دین، ملت ابراہیم حنیفہ، یہ وہی دین ہے جو ابراہیم کا طریقہ اور ملت ہے، یکسو ہو کر چلنے والا۔ حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو سارے معبودان باطلہ اور علائق تعلقات سے کٹ کر ہٹ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑے۔ وہ ابراہیم کا طریقہ ہے کہ سارے لوگوں سے کٹ کر اللہ سے رشتہ جوڑوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ملت ابراہیمی یہ ہے، اور میرا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں شرک سے بچوں، دیناً قیمم کی، سیدھے دین کی، صراط مستقیم کی یہ بنیاد ہے کہ شرک نہ ہو۔ شرک ہوگا تو صراط مستقیم نہیں ہوگا۔ آدمی ایک شرک اکبر کرے اور پوری زندگی اللہ کے سجدے میں کاٹ دے وے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کیا ہے رسول، یہ قرآن کا ارشاد ہے، اور آپ سے پہلے کے رسولوں کی طرف بھی، کہ کیا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد۔ سبیل المومنین، سبیل اللہ جاننا کتنا ضروری ہے، غور کیجئے۔ ایک آدمی عبادات کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، فضائل کے ہر عمل کو اختیار کر رہا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ توحید اور شرک کیا ہے، اور شرک کرتا ہے، تو سارے عمل برباد۔ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شدت بتائی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ شرک جیسا گھناؤنا جرم سرزد ہو سکتا ہے، کسی نبی سے نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر آپ بھی کریں گے تو عمل برباد۔ یہ ہم کو اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بہت پارسا نہ سمجھیں، شرک سے ہوشیار رہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، قرآن میں ذکر ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اگر ہم سوال کریں، میں ابھی پوچھوں آپ سے کہ کیا آپ میں سے کوئی شخص اگر کوئی کہے، کہیں موقع ملے، یا کوئی آپ پر زور زبردستی بھی کرنے کی کوشش کرے کہ ہمارے بت کی پوجا کرو، ہم کریں گے؟ نہیں کریں گے، الحمدللہ۔ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، یہ عزیمت ہے، جان بچانے کے لیے دل میں ایمان رکھ کے زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، یہ اجازت ہے، لیکن یہ رخصت ہے، کم درجے کی بات ہے۔ عزیمت یہ ہے کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، چاہے قتل کر دیے جاؤ یا جلا ڈالے جاؤ۔
ہم نہیں کریں گے شرک، ہم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. اب یہاں جتنے بیٹھے ہیں جنہوں نے نہیں کہا اور سبھی نہیں کہیں گے انشاءاللہ کہ ہم شرک نہیں، بتوں کی پرستش نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے، تو سوچئے کہ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو امام الموحدین، رسولوں، ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ تھے، جنہیں ملت ابراہیم، اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کیجئے، جن کی توحید کا تذکرہ ہم ہر سال کرتے ہیں تازہ حج کے موقع پر قربانی کے تناظر میں، کیا ابراہیم علیہ السلام سے یہ توقع تھی کہ وہ بتوں کی پرستش کرتے؟ ہم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں نہیں کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، بتوں کی عبادت کریں. اس سے پتہ چلا سبیل المومنین اور سبیل اللہ کا پہلا سبق یہ ہے کہ جس چیز سے سب سے زیادہ بچا اور ڈرا جائے، ہوشیار اور چوکنا رہا جائے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اس لیے ہر انسان اور بندے پر یہ ضروری ہے، مرد ہو یا خاتون. کوئی اگر گنڈے تعویذ کا کاروبار کر رہا ہے، جادو ٹونا کر رہا ہے ہماری ماؤں بہنوں میں، کوئی غیر اللہ کی تیری قسم اس کی قسم کھا رہا ہے ہندوؤں کی سن کر، یہ شرک کر رہا ہے. یہ شرک اصغر ہے، بعض حالتوں میں شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے. کوئی غیر اللہ کو پکار رہا ہے، نذر و نیاز کر رہا ہے قبر و مزاروں پر، تو قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار مجھے معلوم نہیں تھا کہ شرک کیا ہے اس لیے میں نے شرک کیا. سورہ اعراف کی آیت ہے، میں اس میں جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی. لا علمی کا عذر نہیں چلے گا. ہمارے جو بھائی تقلید کو ضروری کہتے ہیں، نہ معلوم ہو تو میں یاد دلا دوں، ان کے یہاں بھی یہ بات اصولی طور سے لکھی ہوئی ہے اور مانتے ہیں کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے. اگر آپ کسی کے پیچھے چلتے ہوئے شرک کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں نہیں بچ سکتے. قرآن کی آیت اور حدیثیں ہیں، قبر میں سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے، رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. اگر آدمی منافق یا کافر ہے یا مشرک ہے تو کہے گا ہاں لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا. سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں بھی کہنے لگا. فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے پڑھا نہ جانا، اور پھر اس کو عذاب دینا شروع کریں گے. اس کی شدت اور تخت جو بتائی گئی ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو ایک گرز جب ماریں گے فرشتے اس کے سینوں کے بیچ میں، منکب اور سر کے بیچ میں، کاندھے اور سر کے بیچ میں، تو ایسی چیخ پکارے گا. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا لولا اللہ تدافنوا، کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ عذاب قبر کی وہ چیخ و پکار اللہ تمہیں سنا دے جو میں سنتا ہوں. سن لیں تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں. بات پھیل رہی ہے، میں سمیٹوں کہ قبر میں یہ سوال ہوگا تو فرشتے کہیں گے تو نے پڑھا نہیں، یہ نہیں کہیں گا کہ تو جاہل تھا، مدرسے کی ڈگری تیرے پاس نہیں تھی. یہ جو 3 بنیادی سوال ہیں، ہر مسلمان مرد اور عورت کو سیکھنا ضروری ہے. رب کون ہے، اس کا کیا حق ہے، ہمارا دین کیا ہے، سبیل المومنین کیا ہے، اور رسول کون ہے اور رسول کے کیا حقوق ہیں. یہ 3 چیزیں اگر ہم نے جان لیا تو ہمارا دین ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. سبیل المومنین پر ہم چلنے لگیں گے. دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ. اور پھر ابراہیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ نے کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا دین ہے، اس کی طرح ہم بھی زبان کی طرح دل و دماغ اور اعضاء و جوارح سے بھی یہ کہہ سکیں گے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میرا روزہ، ان صلاتی و نسکی، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا، اللہ کا بتایا ہوا راستہ، رسول کا راستہ. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا مسلمان ہوں، امت کا پہلا ماننے والا ہوں. اللہ نے حکم دیا تو سب سے پہلے میں مان رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا. اور پھر آپ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا، سورہ نحل کی مشہور آیت، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، اے رسول آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے. سبیلی، آپ کہیے میرا راستہ ہے، مطلب سبیل الرسول. ابھی میں نے 2 دلیلیں دی، ایسی 20 آیتیں اور حدیثیں ہیں جس میں سیدھے راستے کو اللہ کا راستہ کہا گیا، یعنی اللہ کا دیا ہوا، بتایا ہوا، متعین کیا ہوا. اور کس کو دیا؟ رسول کو دیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہیے قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اپنی طرف نہیں بلا رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ نبی اللہ کی طرف بلاتا تھا، اللہ کی بڑائیاں بیان کرتا تھا۔ آج ہمارے یہاں کچھ لوگ، کوئی برا نہ مانے، غور کریں بات پر، میرا مقصد طنز نہیں ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے دین کی دیانتداری سے وضاحت کرنا مقصود ہے۔ اللہ مجھے صحیح توفیق دے اور اس کو قبول فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ پیش کیا تھا جادوگروں کے سامنے، واقعہ پڑھ لیجئے قرآن مجید میں، تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی معجزات اللہ کے حکم سے جب اژدہا بن کر جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گئی، تو جادوگروں نے کیا کہا تھا؟ آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ یہ موسیٰ کا کام نہیں ہو سکتا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ جادوگروں نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ اور ہارون نے کمال کر دیا، ان کی کیا طاقت ہے، معجزہ تھا بہت بڑا۔ اگر جادوگر یہ موسیٰ علیہ السلام کا کارنامہ مانتے تو ایمان نہیں لاتے۔ موسیٰ علیہ السلام یہی تو کہہ رہے تھے کہ میں رب کا رسول ہوں، اس کی یہ نشانی ہے۔ اگر میں غلط دعویٰ کر رہا ہوں تو میرے اندر انسان جیسے انسانی طاقت ہے ویسے تمہارے اندر بھی طاقت ہے، تم جس طرح جادو کا مظاہرہ کر رہے ہو میں بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، کوئی زیادہ سے زیادہ وہی کرتب بتا سکتا تھا، لیکن یہ میرا کرتب انسانی کرتب اور جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت اور میری سچائی کی علامت ہے۔ جادوگروں نے مانا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر، نشانی دیکھ کر اللہ پر ایمان لا رہے ہیں۔ اور آج ہمارے ہاں لوگ بیان کرتے ہیں کہ فلاں صاحب اور بزرگ ہوا میں اڑتے تھے، فلاں پانی پہ چلتے تھے، فلاں جو ہے وہ پہاڑ پھینک کر مارتے تھے، فلاں یہ کرتے تھے، فلاں وہ کرتے تھے، اور پھر اس کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ ان کی بات اور ان کے راستے کو مانا جائے، ان کی مزار پہ جایا جائے، ان کے نام کی نظر و نیاز کی جائے اور فلاں کام کیے جائیں۔ یہ دعوت ہی غلط ہے۔ انسانی عظمت کا قائل کرانا نبیوں کی دعوت کا حصہ نہیں تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، دعوت دی جائے اللہ کی طرف، کہ اللہ کی عظمت و شان سب سے بلند ہے۔ 5 وقت ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، ساری زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے کہا کہ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں میں لپیٹ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں، زمین کے ظالم و جابر کہاں ہیں، آج صرف میرا حکم چلے گا۔ یہ اللہ کی عظمت ہے، نبی یہ بیان کرتے ہیں، قرآن یہ بیان کرتا ہے، اور یہ عظمت بیان کر کے کہتے ہیں کہ رب کی شان جب ایسی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اس کے تابع دار بن جاؤ۔ یہ سبیل المومنین ہے، سبیل الرسول ہے، یہ سبیل اللہ ہے۔ جو اللہ کا راستہ ہے وہی رسول کا راستہ، اور جو رسول کا راستہ ہے وہی صحابہ کا راستہ، یعنی سبیل المومنین۔ اور اگر کسی کو قیامت تک نجات کا راستے پر چلنا ہے، جنت چاہیے، جہنم سے بچنا ہے، تو اللہ کے راستے، رسول کے راستے اور صحابہ یعنی المومنین کے راستے کے بغیر اسے جنت نہیں مل سکتی۔ تو پہلا سبق یہ ہے کہ آپ کہیے کہ میں اللہ کے راستے کی طرف، میں ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، رسول کا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں، فلاں اور فلاں کی طرف نہیں۔ کس بات کی دعوت دے رہا ہوں، کیسے دعوت دے رہا ہوں؟ میں بھی دعوت دے رہا ہوں، انا ومن اتبعنی، میں بھی دعوت دے رہا ہوں، یعنی دعوت دینے کا کام اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور کس کی طرف دعوت دینا؟ اللہ کی طرف دعوت دینا، اور اس کے ومن اتبعنی، رسول کی سنت ہے، اور ان لوگوں کا بھی طریقہ ہے جنہوں نے میری اتباع کی۔ اتباع کرنے والے سب سے پہلے صحابہ کرام تھے۔ اب جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے طریقے پہ چلے گا وہ سبیل المومنین اور سبیل الرسول پر چل رہا ہے، رسول کے راستے پر چل رہا ہے۔ اور وہ راستہ کیا تھا؟ آگے اللہ نے آیت کا آخری ٹکڑا میں فرمایا وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اگر کوئی اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے تو اللہ کو گالی دے رہا ہے، اللہ کو پاکیزہ نہیں مان رہا ہے۔ اولاد کسی اور سے مان رہا ہے تو کہہ رہا ہے اللہ تو نہیں دے رہا ہے تو میں اس سے مانگ لوں گا، تیرا فیصلہ نہیں ہے۔ بابا سفارش کریں گے تو فیصلہ بدل جائے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے یا بینک کسی کمپنی کے مینیجر اور مالک کی بات ہے؟ اللہ فعال لما یرید ہے، اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، پوری کائنات مل کر وہ جو چاہتا ہے کرنے والا ہے۔ یہ میرا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو راستہ دیا، پابند بنا دیا کہ آپ اس طریقے سے ہٹ نہیں سکتے۔ تو مومنین کا پہلا راستہ یہ ہے
مومنین کے راستے کی پہلی چیز یہ ہے کہ مومنین یعنی صحابہ کرام اور ان کے راستے پر چلنے والے اسی بات کو دین مانتے ہیں، دین کے نام پر وہی چیز لیتے ہیں جو اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہو، جیسا کہ آپ بار بار سن رہے ہیں۔ یعنی وحی الہی کو دین کا مصدر مانتے ہیں، اللہ کی وحی۔ بات وقت کم ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کا آغاز کتاب الوحی سے کیا، اس کے بعد ہے کتاب الایمان، پھر کتاب العلم اور دوسرے نماز اور احکام دیگر۔ تو اس کی ایک حکمت لوگوں نے یہ بیان کی کہ امام بخاری نے کتاب الوحی اس لیے بیان کیا کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں دین کے نام پر جو بھی ملا، عقیدہ، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، جنت و جہنم کو ماننا، قبر اور محشر کے معاملات کو ماننا، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، احکام و مسائل جتنے بھی ملے ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، باپ اور بیٹے کے حقوق کیا ہیں، یہ ساری چیزیں وحی سے ملی ہیں۔ اگر وحی ہٹا دو تو دین غائب۔ تو مومنین کا طریقہ، اسی لیے اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو اور دوسرے اولیاء کی اتباع نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا گیا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے رسول ہم نے آپ کو شریعت کے ایک حکم پر قائم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے شریعت دی، اس پر آپ کو فائز اور قائم کر دیا، فاتبعھا، اسی کو مانو، اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو، دوسری چیز نہیں ماننا ہے۔ رسول پر پابندی لگائی جا رہی ہے، ہمارے اور آپ کی کیا بات؟ اللہ کی بات کو چھوڑ کر، رسول کی بات کو چھوڑ کر اس کو ماننے کی گنجائش کتنی ہے، غور کیجئے۔ ہم نے آپ کو شریعت کے ایک معاملے پر فائز کر دیا، فاتبعھا، اسی کی اتباع کیجئے، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، قرآن کا ارشاد ہے یہ۔ اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے جو جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے۔ لمبی چوڑی تشریح کا موقع نہیں ہے، اہوا خواہشات کو کہتے ہیں، ترجمہ ہم وہی کرتے ہیں۔ قرآن حدیث کے خلاف مختصر بات کہہ رہا ہوں، ایک لمبی تشریح کی جا سکتی ہے ہوا کے معنی میں، ہوا کی جمع اہوا۔ قرآن اور حدیث کے خلاف جو بھی بات ہے، جو بھی بات کتنے بھی بڑے آدمی کی طرف سے آئے، اگر قرآن حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو وہ ہوا ہے، اس کو ماننے والا ہوا پرست ہے، قرآن حدیث کا مخالف ہے۔ جتنی بدعتیں ہیں سب ہوا پرستی ہے، جتنے شرک ہیں سب ہوا میں شامل ہیں۔ اگر ہوا پرستی کی جائے، اللہ اور رسول کی بات کو مانا جائے تو وحی کی اتباع ہوگی، صراط مستقیم اور سبیل المومنین پر چلنا ہوگا۔ اور جہاں آپ اس سے ہٹے، کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا، ہوا پرستی ہوگی اور یہیں سے فرقہ بنے گا، اختلاف پیدا ہوگا، سیدھے راستے سے آپ ہٹ جائیں گے، شیطان کے راستے کی طرف چلے جائیں گے۔ امت میں فرقہ بندیاں ایسے ہی ہوئی کہ آپ سبیل الرسول سے، سبیل المومنین سے جو لوگ ہٹتے گئے، الگ راستے بناتے گئے، چاہے جس نام پر بنایا ہو، وہ ہوا پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم، پہلا اصول جو بنیاد بتائی کہ ہم وحی کے ذریعے سے ایمان شریعت لیتے ہیں، تو سبیل المومنین یہ ہے کہ دین کی بات وحی سے لی جائے۔ عقیدے میں ہمارے عقیدے کا معاملہ تو غیب اور غیب پر ہے، منحصر ہے۔ ہمارے لیے غیب کو جاننے کا کوئی راستہ ہے وحی کے علاوہ؟ دنیا کے کسی تجربہ گاہ میں کوئی سائنٹسٹ، کوئی بڑے سے بڑا محقق جو ہے، اسکالر جو ہے، وہ غیب کی باتوں کو، قبر میں کیا ہوتا ہے مردے کے ساتھ، آخرت میں کیا ہونے والا ہے، جنت و جہنم کی تفصیلات کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی تفصیلات کیا ہیں، کیا جاننے کا کوئی طریقہ راستہ ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ وقت کم ہے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، دلیلیں دینے کے لیے وقت نہیں ہے، سمجھانے کے لیے یہ اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی موقع، اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر غیب کی باتیں جاننے کا کوئی راستہ ہے تو وہ صرف اور صرف وحی الہی ہے، اللہ کا کلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس لیے تمام امت کے اہل سنت والجماعت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ عقائد غیب کا حصہ ہے اور غیب کو جاننے کا کوئی ذریعہ سوائے وحی الہی کے نہیں ہے، لہذا عقیدے میں صرف قرآن اور ثابت شدہ حدیث کو ہی مانا جائے گا۔ عقیدے کے ساتھ عبادات کا معاملہ بھی ہے کہ وہ انسان کے اوپر اللہ نے نہیں چھوڑی کہ نماز تم اپنے اعتبار سے پڑھ لو، بلکہ بائنڈنگ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قرآن کی کم سے کم 40 آیتیں
قرآن میں کم سے کم 40 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اتباع کا حکم دیا کہ عقیدہ وہی اختیار کرو جو رسول کا تھا، عبادت وہی کرو جو رسول نے کی، اخلاق و کردار اور حقوق کی ادائیگی ویسے ہی کرو جیسے رسول نے کی تھی، نماز کا طریقہ، عبادت کا طریقہ وہی چلے گا جو رسول نے دی۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی محبت ملے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے تو میری یعنی رسول کی اتباع کرو۔ اللہ کا راستہ وہ ہے جو رسول نے بتایا۔ یحببکم اللہ، نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا، مطلب رسول کی اتباع کر کے اس کے پیچھے جاؤ گے تو اللہ کا راستہ نہیں ملے گا، اللہ کی محبت نہیں ملے گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تم کو اور ایک انعام دے گا کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی ساری پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں اور عذاب آتے ہیں، آخرت کا عذاب بھی گناہ کی وجہ سے آئے گا۔ اللہ کے رسول کی اتباع کرنے لگو، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اللہ محبت کرنے لگے گا۔ کتنی پیاری بات، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کتنے مقام پر قرآن نے کہا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ کتنا صاف ہے، کون بچہ ہے یہاں، بوڑھوں کی بات چھوڑیے جو نہیں سنا ہے یہ حدیث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو جب توریت پڑھتے ہوئے سنا تو چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے اور کہا کہ میرے سامنے توریت پڑھ رہے ہو عمر، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ ہمیں جس طرح اہل علم نے لکھا کہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، بھوک مٹانے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، پانی پیاس کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی ہدایت کو سیکھے جانیں اور اسے اختیار کریں، کیونکہ کھانا پینا نہیں ملے گا تو ہمارا جسم مرے گا۔ اللہ کے رسول کی تعلیم اور ہدایت اگر ہم نے نہیں لی تو ہمیں دنیا میں بھی بھٹکنا پڑے گا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے انتہائی دردناک عذاب کا حصہ بننا پڑے گا۔ اس لیے کھانے پینے سے زیادہ ضروری رسول کی ہدایت ہے کہ ہم سبیل المومنین، سبیل الرسول اور سبیل اللہ کو جانیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی اتباع کی جائے۔ کیسے عبادت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صرف عبادت کون سی کی جائے یہی نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ بولے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عبادت ثابت ہے، وہ نبی تھے، ہم ان کی بات کو مان کر ان کی عبادت کی پیروی کریں گے، تو کیا فتویٰ ہے امت کے علماء کا؟ کیا بولیں گے آپ اسے؟ صحیح ہے وہ؟ نبی کی سنت یا نبی کی نماز کا طریقہ چھوڑ کر یا کوئی عمل چھوڑ کر اگر وہ پچھلے کسی نبی کے طریقے پر عمل کرے نہیں چلے گا، تو نبی کو چھوڑ کر فلاں اور فلاں کی بات چلے گی کیا؟ نہیں چل سکتی۔ صاف سیدھا دین ہے۔ کوئی جو یہ کہتا ہے نا کہ دین سمجھ میں نہیں آتا، اتنے مسلک ہیں، اتنے طریقے ہیں، مت پیچھے پڑیے ناموں کے۔ یہ اللہ اور رسول کا جو حکم ہے صاف صاف اس کو دیکھیے۔ سبیل المومنین یہ ہے کہ اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کی اتباع کی جائے، عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، عمل میں بھی۔ اللہ کے رسول نے صرف نماز نہیں بتائی بلکہ یہاں تک کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے۔ صرف نماز ہم نے پڑھ لی اور کیسے بھی پڑھ لی نہیں چلے گا۔ خذوا عنی مناسککم، اپنے حج کے ارکان اور اعمال کو مجھ سے لو، کسی اور سے نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، سب کو یاد ہے جو میری سنت اور میرے طریقے سے اعراض کرے گا، دوسرے راستوں پہ چلے گا، وہ میرے راستے پہ نہیں ہے، وہ سبیل المومنین اور سبیل الرسول سے ہٹ گیا۔ کتنی حدیثیں، کتنی دلیلیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا، رات بھر قرآن پڑھ رہا ہے، الٹا لٹک کے نماز پڑھ رہا ہے، اگر رسول کے طریقے پہ نہیں ہے، کسی نے، یہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم اور ہماری مہر نہیں ہے، فہو رد، تو وہ رد ہے، مردود ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ وہ کم ہے، بات بہت ساری ہے، اس لیے میں سمیٹ کر صحابہ کرام کا عمل بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ عقیدے میں، عبادت میں صرف اور صرف وہی بات مانتے تھے جو قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ اس کی بے شمار دلیلیں، اللہ اور رسول کا ایسا بہت سا حکم ہے۔ ایک مثال دوں صرف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے، صحیح بخاری میں، اور میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سن چکے ہوں گے بارہا، تو حجر اسود کے پاس کھڑے ہوئے اسے خطاب کیا۔ صحابہ کا طریقہ، سبیل المومنین کیسے معلوم پڑ رہی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے ہی 50 مثالیں ملے گی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یا حجر اسود جو جنت سے اتارا گیا ہے، جس سے گناہ جذب ہوتے ہیں روایتوں میں،
یا حجر انی اعلم انک حجر، اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نقصان نہیں پہنچاتا اور نہ نفع دیتا ہے۔ ہم غیر مسلموں کی طرح کسی پتھر کی پرستش نہیں کرتے، کیوں چومتے ہیں اس کو؟ لولا حضرت عمر فاروق نے جواب دیا یہاں کے پنڈتوں کا جو اعتراض کرتے ہیں کہ تم بھی تو وہاں تقدس اختیار کرتے ہو کعبہ میں حجر اسود کا اور کعبہ کی دیوار، نہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے۔ یہی بات عمر فاروق نے کہی کہ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا ہوتا کہ وہ آپ کو تجھے بوسہ دیتے تھے تو میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ اگر رسول کو دیکھا نہیں ہوتا، اس سے کئی اصول معلوم پڑے۔ سبیل المومنین کی پہلی بات کہ دین کے کسی عمل کو ہم اسی وقت کریں گے جب رسول کو کرتے ہوئے دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب کسی اور کو بوسہ عقیدت سے ہم نہیں دیں گے، جہاں ثبوت ہے محبت کے لیے ملنے کے اعتبار سے ہم وہاں دیں گے۔ کسی پتھر کو، کسی مورتی کو، کسی کے آستانے کو، کسی کے منہ مبارک کو اور فلاں کو ہم بوسہ نہیں دے سکتے۔ بوسہ دینے کی یہ عبادت عمر فاروق نے بتایا کہ ہم حجر اسود کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ حجر اسود کو نہیں مانتے، رسول کی سنت کو مانتے۔ یہی یہ بات بھی پتہ چلی کہ دین کی بنیاد عقل پہ نہیں ہے۔ وقت کم ہے اس لیے میں ایک دوسرے پوائنٹ پہ آ گیا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، عقیدے کا ایک اصول ہے، اور تمام علماء ائمہ اس پر متفق ہیں، چاروں امام، صحابہ کرام، تابعین، سب لوگ، کہ اہل سنت والجماعت ہم یعنی صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عقل کو نقل کے سامنے قبول نہیں کرتے تھے، نقل کو عقل پر۔ نقل کس کے کہتے ہیں؟ نقلی دلیل یعنی قرآن و حدیث کی دلیلیں جو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہمیں بیان کی، نقل کی، اسی لیے اس کو سمعی دلیلیں کہتے ہیں، یعنی وہ دلیلیں قرآن اور حدیث کی جو ہم آیت اور حدیث کی شکل میں سنتے ہیں، یہ نقلی اور سمعی دلیلیں ہیں۔ اور عقلی دلیلیں کیا ہے کہ اپنے دماغ سے سوچا، قیاس کیا، غور و فکر کیا۔ تو اہل سنت والجماعت یا صحابہ کرام کا طریقہ، یہ حضرت عمر فاروق کا قول آپ نے سنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی ما کان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ، اگر دین کا دار و مدار عقل پر ہوتا تو موزے پر جو مسح کیا جاتا ہے وضو کرنے کے بعد، اس کی شرطیں ہیں کہ وضو کی حالت میں آپ پہنے ہو تو سفر میں 1 دن 1 رات، سفر میں 3 دن 3 رات، اور حضر میں اپنے گھر پر 1 دن 1 رات پہ مسح کر سکتے ہیں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر عقل پر دار و مدار ہوتا دین کا تو موزے کے نیچے حصے کا، نچلے حصے کا، پیر کے نچلے حصے پر مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا اس کے اوپر کے حصے کے مقابلے میں۔ لیکن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح اعلیٰ خفہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جو مسح کرتے تھے نا موزے کے اوپر کرتے تھے۔ اب عقل کہتی ہے کہ نیچے ہونا چاہیے، گرد و غبار گندگی نیچے لگتی ہے، لیکن سنت کہتی ہے کہ اوپر کرنا چاہیے، لہذا عقل ہم نہیں مانتے، نقل مانتے ہیں۔ معتزلہ نے اور دوسرے کئی گروہوں نے کہا کہ نہیں عقل اہم ہے، عقل کے بغیر کیسے کام چلے گا۔ تو اہل سنت والجماعت صحابہ نے ان کا رد کیا، تابعین نے رد کیا۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے ان کے ایک شاگرد نوح الجامع نے پوچھا، امام حروی نے ضم الکلام و اہلہ کتاب میں حضرت امام حنیفہ کا رحمہ اللہ کا یہ قول نقل فرمایا۔ نوح الجامع نے ان سے سوال کیا کہ میں نے ان سے پوچھا ماذا تقول ما احدث الناس فی کلام الاجسام والاعراض، کہ یہ جو لوگوں نے اجسام اور اعراض، یہ عرض ہے، یہ جوہر ہے، یہ جسم ہے، اس کے بارے میں جو کلام شروع کیا ہے آپ کا، اس کے بارے میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کیا کہنا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام حنیفہ نے کہا مقالات الفلاسفہ، یہ فلاسفہ کی بکواس اور باتیں ہیں، ہاں، فلسفیوں کی، منطقیوں کی، عقل والوں کی باتیں ہیں۔ علیک بالاثر و طریقۃ السلف، تجھ پر لازم ہے کہ تو حدیث کو، اثر کو قبول کر، پکڑ لے، اور سلف یعنی صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کر۔ وَإِيَّاكَ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور یہ جو نئی چیزیں لوگ پیدا کر رہے ہیں نا، اس سے بچ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، فَإِنَّهَا بِدْعَةٌ، اس لیے کہ بدعت ہے یہ سب کچھ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا السنۃ عندنا التمسک بما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، ہمارے نزدیک سنت اور صحیح طریقہ یہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جو چیز آئی ہے ہم اس کو قبول کر لیں، اس کو مان لیں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور اس کے مقابلے میں جتنی بدعتیں اس کو چھوڑ دیں۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے امام آجری نے اپنی کتاب الشریعہ میں نقل کی۔ امام اوزاعی نے کا قول اپنے شاگرد کا، یا بقیہ ابن الولید، اے بقیہ لا تذکر من اصحاب احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا بخیر، اے بقیہ دیکھو صحابہ کرام میں سے کسی کا بھی ذکر کرنا تو اچھائی کے ساتھ۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اپنے دل میں اور زبان پر کو صحابہ کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ جس کے دل میں کینہ کپٹ ہے وہ صحیح مومن نہیں ہے۔ جس کو اللہ جن سے راضی ہوا، جن سے خوش ہوا، جن کو جنت کی بشارتیں دی، آپ ان سے ناراض ہو تو یہ اللہ کا کے موافق نہیں ہے، آپ کی بات ایمان پر نہیں ہے۔ آپ اللہ کے محبوب ہمارے محبوب ہوں گے، اللہ کے دشمن ہمارے دشمن ہوں گے، اللہ نے جس کو عزت دی وہ ہمارے نزدیک عزت والے ہوں گے، اللہ نے جس کو ذلیل کیا وہ تب ہم مومن ہیں، سبیل المومنین پر ہے۔ تو حضرت امام اوزاعی نے آگے کہا کہ اے بقیہ صحابہ کرام سے انما العلم ما جاء عن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم تو وہی ہے جو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے، وما لم یجئ عنہم فہو لیس بعلم، او کما قال، کہ جو صحابہ کرام سے جو دین کے بارے میں جو بات مروی نہیں ہے نا وہ دین نہیں ہے۔ شب برات کی بات صحابہ کرام سے نہیں آئی ہے، تعزیے کی بات صحابہ کرام سے نہیں آئی ہے، اللہ ہر جگہ ہے صحابہ کرام سے نہیں آئی ہے، وحدت الوجود صحابہ کرام سے نہیں آیا ہے، اس کے خلاف آیا ہے۔ تو اب جو صحابہ کرام سے نہیں آیا ہے آپ وہ مانتے ہو تو آپ علم کے خلاف جا رہے ہیں۔ امام اوزاعی کہہ رہے ہیں، یہ میں نے 3-4 قول پیش کیے، تمام ائمہ اس پر متفق ہیں۔ کیوں متفق ہیں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث یہی بات کہتے ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت عقل کو نہیں مانتے، اور عقل کس کی عقل مانے؟ ان کی عقل الگ کہتی ہے، ان کی الگ، ایک چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، ایک چیز ان کو بری لگتی ہے، تو کس کی عقل مانیں گے؟ اور اگر عقل کی بنیاد پہ تو دنیا میں سب سے بہترین عقل، کامل عقل والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی صاحب عقل ہو سکتا ہے؟ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دین میں ایسی بات بیان کریں جو عقل کے خلاف ہو؟ اور آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی عقل نہیں بلکہ اللہ کی شریعت کی اتباع کیجیے، تو پھر دوسرے کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری عقل تو بہت ناقص ہے بعد والوں کی۔ ایسے اور بھی کئی باتیں ہو سکتی ہیں جو دلیل میں دی جا سکتی ہے۔ تو عقل کی بنیاد پر ہم نہیں مانتے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول کی ثابت شدہ حدیث میں ہم ٹکراؤ نہیں مانتے، ایک حدیث سے دوسری حدیث کو رد نہیں کرتے، یہ نہیں بولتے کہ یہ تو آحاد ہے۔ اب یہاں تھوڑی علمی بات ہے لیکن میں اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو ہر طبقے میں اتنے سارے لوگوں نے، راویوں نے روایت کیا ہو، جن سب کا جھوٹ پر متفق ہونا یا غلطی کرنا ناممکن ہو، اور اس جو تواتر کے درجے کو نہ پہنچے وہ آحاد ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ قدریہ اور معتزلہ نے یہ بدعت ایجاد کی تھی، اور ہمارے ہاں بہت سارے فقہا جو علم ان کے مقصد کو نہیں جانتے تھے، انہوں نے یہ قاعدہ بنایا کہ اگر آحاد حدیث ہے تو اس سے عقیدہ نہیں ثابت ہوگا، عبادت نہیں ثابت ہوگی، یا وہ ظن کا علم یقینی کا فائدہ نہیں دے سکتے۔ آپ سلف کی کتابیں، ائمہ اربعہ کی، محدثین کی، فقہا کی، جو اہل علم ہیں ان کی کتابیں دیکھیں بھری پڑی ہے اس کا رد کرنے پر، کہ اللہ کے رسول نے آحاد کو مانا ہے، ایک آدمی کو مبلغ بنا کے بھیج رہا ہے یمن، حضرت معاذ بن جبل کو۔ اب انہوں نے جن کو دعوت دی وہ نہیں مانیں گے کہ ایک آدمی ہم کو بول رہا ہے، یہ اکیلے آدمی کی بات کیسے مان لیں؟ ایک آدمی اذان دیتا ہے، ہم سب آتے ہیں، امام بخاری نے بیان کیا۔ تو اگر ثابت شدہ حدیث ہے تو متواتر اور آحاد میں اہل سنت فرق نہیں کرتے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، یہ اصول کی، قاعدے کی بات ہے۔ یہ آحاد والا قاعدہ بنا کر کچھ لوگوں نے بہت ساری حدیثوں کو رد کر دیا۔ آج ہمارے یہاں اسی کی بنیاد پر کچھ منکرین حدیث پیدا ہو جاتے ہیں نوجوانوں میں، انٹرنیٹ سے اور اس سے جو ہے کچھ چیزیں پکڑ کر وہ جو ہے حدیثوں کا رد کر دیتے ہیں۔ تو پہلی بات، اہل سنت والجماعت اپنے عقیدے میں، عبادات میں، عمل میں، اخلاق میں، ہر چیز میں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے ہیں، عقل کو نقل پر ترجیح نہیں دیتے، قرآن و حدیث کو میں تضاد بتا کر، حدیثوں کو حدیث سے ٹکرا کر یا قرآن کو حدیث سے ٹکرانے والا بتا کر کسی بھی دلیل کو، ثابت شدہ حدیث کو رد نہیں کرتے۔ پھر ایک چیز اور بیان کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم چیز کا طریقہ بتایا گیا کہ آپ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیجیے، اور دعوت کیا ہے کہ آپ توحید کی طرف بلائیے۔ تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت، وقت کم ہے، دلیلیں دینے کا موقع نہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔
ایسی اور بھی کئی آیتیں ہیں جس میں واضح طور سے ہے کہ ہر نبی کی پہلی دعوت، بنیادی دعوت، سب سے زیادہ محنت کی جانے والی دعوت لا الہ الا اللہ یعنی توحید کی دعوت ہے، شرک کا رد اور توحید کی طرف دعوت، ہر نبی کی تعلیم۔ اگر کسی قوم نے نبی کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اس سبق کو قبول نہیں کیا، تو نبی نے اگلا سبق نہیں دیا۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک اسی کی تعلیم دیتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ کی زندگی میں توحید اور آخرت اور رسالت کی ہی تعلیم دیتے رہے، عقیدے کی، نماز کی تفصیلات، زکوٰۃ کی تفصیلات اور دوسرے احکام و مسائل سب مدینہ میں آئے، کیونکہ مکہ والوں نے مانا ہی نہیں تھا۔ اس سے یہ پتہ چلا اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل کو بھی جب یمن بھیجا تو کہا سب سے پہلے اس بات کی ان کو دعوت دینا، اہل کتاب ہیں، سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ مان لیں تو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں اس کا مطلب پہلی چیز جس کی دعوت دی جانی چاہیے وہ توحید ہے۔ سبیل المومنین یہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دعوت دی جائے، اور رسول کا طریقہ یہ ہے کہ توحید کی دعوت دی جائے، توحید اختیار کی جائے، عقیدے میں بھی، ایمانی اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ توحید اور اتباع سنت کو اگر کوئی شخص اس کی مخالفت کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، بدعت سنت کی ضد ہے، تو اہل سنت والجماعت اس کو رد کریں گی۔ اب آج ہمارے ہاں اگر کسی بدعت کا آپ رد کریں تو کچھ لوگ برا مان جاتے ہیں کہ یہ تو اختلاف کی بات کرتے ہیں۔ نہیں صاحب، یہ اختلاف کی بات، اختلاف جو مذموم ہے وہ الگ چیز ہے۔ قرآن و حدیث کے خلاف اگر کوئی چیز کر رہا ہے کوئی آدمی، آپ اس کو منع کر رہے ہیں تو یہ اختلافی بات نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو منع کر کے دین کی حفاظت اور خدمت کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ ایک بدعتی کی آپ اتنی مخالفت کرتے، ان کی خوبیاں بیان نہیں کرتے، تو امام احمد نے کہا کہ اللہ نے ہم کو اس کا مکلف نہیں کیا ہے کہ ہم لوگوں کی خوبیاں بیان کریں، ہمیں اس کا مکلف کیا ہے کہ لوگوں میں خامی ہو تو ان کی اصلاح کریں۔ اگر ایک آدمی کا کپڑا پھٹا ہے تو یہ نہیں بولا جاتا کہ تمہارا کپڑا سر کے پاس بہت اچھا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا کہ فلاں جگہ پھٹا ہے۔ امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اعتقاد اور اعتکاف کرتا ہے، وہ زیادہ اچھا ہے یا ایک آدمی بدعتیوں کا رد کرتا ہے؟ کہا جو بدعت کا رد کرتا ہے وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیے اسلام کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہ جو مسجد میں عبادت کر رہا ہے یہ صرف اپنا فائدہ کر رہا ہے، اپنے عبادت کر رہا ہے، اور وہ پورے مسلمانوں اور اسلام کی خدمت کر رہا ہے، اس لیے وہ فضیلت والا ہے۔ صحیح مسلم کے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبیل المومنین ہے یہ، ما من نبی بعثہ اللہ من امت من قبلی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں اگر کسی نبی کو مبعوث کیا، بھیجا، الا کان لہ من امتہ اصحاب و حواریون، مگر اس کی امت سے کچھ اصحاب، ان کے صحابہ اور حواری ہوتے تھے۔ ان کی خوبی کیا ہوتی تھی؟ یقتدون بسنتی، وہ اپنے نبی کی سنت کی اقتدا کرتے۔ نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ یہ ہوتا کہ نبی کی سنت کی اقتدا کرتے، سبیل المومنین یہ ہے۔ وَيَسْتُنُّونَ بِسُنَّتِي، اور آپ کے طریقے کی پیروی کرتے۔ یہی ان کی خوبی بتائی گئی کہ جو رسول نے بتایا اس کو مان لو بلا چوچرا۔ ثم خلف من بعدہم خلوف، پھر اس کے بعد کچھ برے جانشین آئے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون۔ جتنے بدعتی اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں سب اس میں آ گئے کہ جو بعد میں آئے وہ کہتے وہ بات ہیں جو کرتے نہیں۔ یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کے خلاف جاتے ہیں، ہم سنت کو مانتے ہیں لیکن بدعت پر عمل کر رہے ہیں، ہم اتحاد و اتفاق کی دعوت دے رہے ہیں لیکن اختلاف کرتے ہیں۔ تو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ ہیں جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا۔ قرآن و حدیث میں جس کا حکم نہیں دیا گیا وہ آپ کر رہے ہیں، تو رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، سبیل المومنین کی مخالفت کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے آگے کیا فرمایا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ رد کر رہے ہیں، اس کا غلط کر رہے ہیں، تو وہ اس حدیث کو سن لیں، اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو ایسے لوگوں سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن، مشرک اور بدعتی کا جو ہاتھ سے رد کرے وہ مومن۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو ان ایسے لوگوں سے زبان سے جہاد کرے وہ مومن۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو دل سے جہاد کرے ان سے وہ مومن۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ، اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلافی مسئلہ یہ ہے، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر آپ رد نہیں کرتے بدعت اور شرک کا، رسول کی مخالفت کرنے والوں کا،
تو ایمان سے حصہ نہیں ہے. اگر ہمارے اسلاف نے، صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ کرام نے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کتاب لکھی جہمیہ کے رد میں جو اللہ کے اسماء و صفات میں گمراہی کا شکار ہوئے تھے. امام بخاری نے رد کیا اپنی کتاب صحیح البخاری میں ان لوگوں کا جو منحرف ہوئے، جن کا راستہ بگڑ گیا. کتاب الایمان دیکھیے آخری والے کتاب التوحید. ہمارے اسلاف نے رد کیا، قرآن نے رد کیا غلط لوگوں کا، اللہ کے رسول نے رد کیا یہود و نصارہ کا، غلط کام کرنے والوں کا. صحابہ نے کبھی شرک اور بدعت کو برداشت نہیں کیا. یہ اہل سنت والجماعت کی، سبیل المومنین پر چلنے والوں کی ایک علامت ہے کہ شرک اور بدعت کا رد کریں گے، اسے برداشت نہیں کریں گے. تبھی دین کی حفاظت اور خدمت ہوگی، ورنہ اصلی دین اور نقلی دین مل جائے گا پھر لوگوں کو تکلیف ہوگی. تبھی تو دین زندہ ہے. ایک وقت کم بچا ہے، آگے بڑھوں کہ مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا ایک طریقہ یہ تھا، بہت ہی اختصار کے ساتھ، حالانکہ تفصیل کی متقاضی بات ہے، بہت اہم بات ہے. صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ آپس کے اختلافات کو قرآن اور حدیث سے نپٹاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم، اور تم میں جو عمرا علماء ہیں ان کی بھی. یہاں اطیعوا نہیں کہا، اس سے لوگوں نے مسئلہ نکالا کہ اطیعوا اللہ اور رسول کے ساتھ ہے، مطلب اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت مستقل ہے، دین ہے، اور اولو الامر کی اطاعت ان دونوں کے تابع ہے. اب آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے. اب اختلاف کس سے ہوگا؟ اللہ سے یا رسول سے نہیں، اولو الامر سے اختلاف ہو سکتا ہے. اگر اختلاف ہو تو کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور الرسول کی طرف. آپ کا عقیدے کا جھگڑا ہو، عبادت کا جھگڑا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اگر جھگڑا ہو رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ. اللہ کی طرف لوٹانا یعنی اللہ کے کلام قرآن کی طرف، رسول کی طرف لوٹانا یعنی رسول کی حدیث کی طرف. اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ ہمارے اختلافات کا حل قرآن و حدیث میں ہے. اگر نہیں ہوتا تو اللہ ہمارے اختلافات کو قرآن و حدیث کی طرف لوٹا کر حل کرنے کا حکم نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ اختلاف ہو جائے تو فلاں بزرگ کے قیاس کی طرف چلے جاؤ، اس کی رائے کی طرف چلے جاؤ، فلاں بزرگ جو بہت پہنچے ہوئے ہیں ان کے کشف کو مان لو، ان کے خواب کو دلیل بنا لو، ان کی جو ہے استحسان کو قبول کر لو، بزرگوں کی بات کو مان لو، باپ دادا کے طریقے اور رسم و رواج کو مان لو. ان چیزوں کو نہیں کہا اللہ نے کہا اپنا اختلاف مٹانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاؤ. کیا آج آپ اس پر عمل کر رہے ہیں سبیل المومنین پر؟ صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیے، کتنی مثالیں ملے گی، 50 تو میں بیان کر سکتا ہوں کم علم ہوتے ہوئے. اللہ کے رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کہاں اللہ کے رسول کی تدفین ہو، حدیث آئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں تدفین ہوتی ہے. اختلاف کوئی نہیں پیدا ہوا، وہیں دفن کر دیا گیا. اختلاف آیا، مہاجرین نے کہا امیر ہم میں سے ہوگا، انصار نے کہا ہم میں سے ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش، قریش سے ائمہ ہوں گے، امام اور امیر ہوں گے. اختلاف ختم ہو گیا. کتنی مثالیں دو، وقت نہیں ہے. کیا ہمارے درمیان اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو اور آپ مجھ کو حدیث بیان کریں، میں مان لیتا ہوں ہمارا اختلاف ختم ہوتا ہے، ہمارے دل ملتے ہیں. صحابہ کرام میں جو اختلاف تھا نا، وہ فہم کا تھا، سمجھنے کا تھا، دلیل نہیں پہنچنے کی وجہ سے ہوتا تھا، اور اس بنیاد پر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت نہیں تھی. اس لیے جب آپ توحید کو مانیں گے، سبیل الرسول پر چلیں گے، صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے تو ہمارے اختلافات ختم ہوں گے. توحید رب کے بعد وحدت صف آئے گی، یعنی اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا سبیل المومنین پر اگر چلیں گے. اب یہیں ایک تیسری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو معیار بنایا. بھی قرآن کی آیت آپ نے پہلے سنی، میں دہراؤں اس کے لیے وقت نہیں ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ بھی ویسے ایمان لے آئیں جیسے صحابہ کرام نے تو ہدایت پر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت اور وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ والی آیت اور ایسی 2-4 اور آیت، ان آیتوں کے ذریعے سے صحابہ کرام کے ایمان کو، عمل کو، عبادات کو، طریقے اور منہج کو قیامت تک کے لیے معیار اور میزان بنا دیا کہ ہمیں اگر اپنے حق اور باطل ہونے کا اندازہ لگانا ہے تو دیکھیے کہ ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے کہ نہیں، ہماری عبادت صحابہ کی طرح ہے کہ نہیں، ہم اللہ کے رسول قرآن و حدیث کو ویسے ہی مانتے ہیں کہ نہیں جیسے صحابہ مانتے تھے. صحابہ کرام پر وحی نازل کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ کے رسول کی صحابہ کی صحبت کے لیے چنا، سب سے زیادہ علم میں گہرے، جیسا کہ ابن مسعود نے فرمایا سب سے کم تکلف والے. ان کے زمانے میں قرآن نازل ہوا، وہ بعد کے لوگوں سے عربی میں سب سے زیادہ جاننے والے، قرآن کے نازل ہونے کے حالات اور واقعات کو سب سے زیادہ جاننے والے. اللہ کے رسول ان کے درمیان موجود ہے، قرآن کچھ نہیں سمجھ میں آئے تو وہ بتانے والے.
ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، تو سب سے بہتر صحابہ کرام قرآن سمجھیں گے یا فلاں بزرگ، فلاں عظیم، فلاں امام، فلاں فلاں؟ کون زیادہ سمجھے گا؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جس مسلک میں چل رہا ہے وہ فلاں کے طریقے کو اختیار کر رہا ہے، وہ فلاں کے طریقے کو اختیار کر رہا ہے۔ تو میں بتاتا ہوں، بتائیے کہ ان طریقوں قرآن حدیث کو ویسے مانے جو آج ہمارے فلاں فلاں بزرگ بتا رہے ہیں، یا ویسے مانے جیسے صحابہ نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے طریقے کو مانو۔ اور میں ایک حدیث پیش کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود جو ہے 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ وقت نہیں ہے اس لیے عربی نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کا وقت نہیں ہے۔ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اب اس میں سے کچھ ہمیشہ کے لیے بھی جا سکتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو شرک اکبر اور کفر اکبر کے درجے کو نہیں پہنچے تو جہنم سے نکل کے جنت میں بھی جا سکتے ہیں، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے۔ پوچھا گیا وہ کون ہوں گے؟ تو فرمایا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، آج میں جس طریقے پہ ہوں، رسول جس طریقے پہ ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے، اور میرے صحابہ۔ تو رسول کے طریقے کو سنت کہتے ہیں، اس کو ماننے والے اہل سنت، صحابہ کے طریقے کو ماننے والے والجماعت، اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں۔ یہیں سے اصطلاح نکلی، حضرت ابن عباس سے ثابت بھی ہے۔ تو میں اور میرے صحابہ، اب یہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے، میں ایک جملے میں 2 جملے میں ایک لمبی چوڑی بات کو بتانا چاہ رہا ہوں، کوشش کیجئے کہ مختصر ہی میں سمجھ میں آ جائے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک جنت میں جائے گی، اور کون سی؟ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ باقی 72 جو جہنم میں جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے سے ہٹنے سے یہ فرقے بنتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے پہ، وہ فرقہ نہیں ہے، ملت ہے، وہ الجماعت ہے، وہ مومنین ہیں، وہ مومنین کے راستے پر ہے۔ یہ ایک بات معلوم ہوئی کہ فرقہ بندیاں مومنین کے راستے سے ہٹنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ مومنین کے راستے پہ آپ ہوں گے تو آپ جنت کے راستے پر ہیں، اور آپ اسلام کے راستے پر ہیں۔ وقت نہیں بچا، صرف 2 منٹ اذان کو رہ گئے ہیں، اور میرے پاس کچھ بہت ہی اہم باتیں باقی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ اہل سنت والجماعت یا مومنین کے بارے میں کہا کہ صحابہ کا اور مومنین کا راستہ، یہ ایک لمبی چوڑی بات کو میں سمیٹ رہا ہوں کہ صحابہ اور مومنین کا طریقہ جو ہے وہ وسط ہے، جی ہاں، معتدل طریقہ ہے۔ تو اہل سنت والجماعت یا صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے وہ عبادات کے باب میں جو ہے ان لوگوں کے وسط ہے۔ امت میں کچھ ایسے باطنیاں پیدا ہوئے جنہوں نے عبادت بالکل چھوڑ دی کہ ہم دل میں عبادت کر لیں گے۔ کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر عبادتیں کرنے۔ اہل سنت والجماعت کے صحابہ کا طریقہ دونوں کے بیچ میں ہے کہ ہم عبادتیں کرتے ہیں اور وہی عبادت کرتے ہیں، وہی تہوار مناتے ہیں جو اللہ اور رسول نے دیا، جو صحابہ نے کیا۔ نئے نئے عبادتیں، نئے نئے اذکار، نئی نئی طریقے ہم ایجاد نہیں کرتے۔ امت وسط یا صحابہ کرام کے راستے پر مومنین کا راستہ یہ ہے کہ اسماء اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں ہم ان لوگوں کے جو اللہ کے اسماء کا انکار کرتے ہیں، سری طور سے جہمیہ، معتزلہ، اللہ عرش پر نہیں ہے، اور یہ عقل لگا کے بہت ساری ثابت شدہ قرآن و حدیث کی صفات کی تعویل اور انکار کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو اللہ کی صفات کو لوگوں سے تشبیہ دیتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے ہمارے ہاتھ کی طرح، اللہ کا آنکھ ہے ہمارے ہاتھ کی طرح، یہ دونوں گمراہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت دونوں کے بیچ میں ہے۔ صحابہ کا طریقہ وہی ہے جو قرآن نے بتایا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کی مثال نہیں بیان کرتے۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، مطلب دیکھنا اور سننا ثابت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ کیسے دیکھتا ہے؟ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں جانتے۔ تقدیر کے باب میں مومنین کا طریقہ یہ ہے کہ قدریہ جو یہ کہتے ہیں کہ سارے اعمال جو ہے وہ انسان خود کرتا ہے، انسان اپنے اعمال کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ کی مشیت نہیں ہوتی، اس لیے وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ اور جبریہ جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو تقدیر میں لکھ دیا گیا اس کی وجہ سے انسان مجبور ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت اور مومنین کا طریقہ دونوں کے بیچ میں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی مشیت اور توفیق ہے، بندے کی بھی اپنی مشیت اور توفیق ہے، دونوں کی بہت ساری دلیلیں ہیں جس کے پیش کرنے کا ایک موقع نہیں ہے، صرف 1 منٹ رہ گئے اذان میں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے تعلق سے ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں جو اہل بیت یا صحابہ کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی مولا کائنات تھے، صحابہ کرام اہل بیت جو ہے ان کو علم غیب تھا، ہم یہ نہیں مانتے، ان کو غلو کرنے کے خلاف ہیں۔ اسی طریقے سے وہ نواسب اور خوارج جو اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں اور صحابہ کرام میں سے بڑی تعداد کو کافر کہتے ہیں، روافض بھی صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، ہم ان دونوں کے بیچ میں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی اپنی فضیلت ہے، ان کے حقوق ہیں، صحابہ کرام کے اپنے فضیلت
سنتیں اور حقوق ہے، لیکن وہ انسان تھے، ان سے خطا ہو سکتی ہے۔ ہم صحابہ کرام کے متفقہ طریقے کو تو مانتے ہیں، لیکن اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر صحابی میں کسی قول میں اختلاف ہو جائے تو اس کو ماننے کا کیا طریقہ ہوگا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس کی بات قرآن و حدیث کے موافق ہے، کس کی بات زیادہ قریب حق کے قریب ہے، اس کو قبول کیا جائے، اس کو اختیار کیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی بات مارنا، صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کرنا، یہ صحابہ کرام جو ہے امت کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے آسمان کے لیے ستارے۔ آسمان کے لیے جو ستارے ہیں وہ لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں، ان کے اور بھی مقاصد ہے۔ ایسے ہی دنیا میں صحابہ کرام کے طریقے سے ہم کو راستہ ملے گا، اور انسانوں میں جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے ذریعے سے ہم صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کر کے ہم ان کو رجم کر سکتے ہیں، جیسے آسمان کے ستاروں سے شیاطین کو رجم کیا جاتا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی، باتیں اس سلسلے کی اور بھی ہیں۔ سبیل المومنین کے جو طریقے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی کتابوں میں، اصول کی کتابوں میں جو ساری باتیں بیان کی گئی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ ہم مومنوں کا یا صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ یہ حق بالکل صاف اور واضح ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، غور کیجئے، یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے مذہب، بہت سارے مسلک پائے جاتے ہیں۔ ہم کو اگر چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے بال بچے نجات پائیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، مومنین کا راستہ یعنی صحابہ کرام کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہ وہی راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو صراط مستقیم کر کے قرآن کی شکل میں اور نبی کے طریقے کی شکل میں ہم کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سبیل المومنین کو سمجھ کر اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک جملہ درمیان میں کہوں کہ ہم جب اسے قبول کریں تو دنیا کے سامنے بھی پیش کریں، اس لیے کہ آج دنیا کو صحابہ کرام کے راستے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ ہندو ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر ہم اسلام کا راستہ اسے بتائیں تو وہ آخرت کی نجات کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی امن چین کا راستہ پائے گا۔ یہ امانت ہمارے اور آپ کے پاس ہے، اس کی قدر پہچانیں، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس حق کو پہچان کر اسے قبول کریں اور پھر کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ جب حق کے راستے پہ چلیں گے تو آپ کا امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی، مخالفت ہوگی، وہیں استقامت کی اور امتحان میں کامیابی کی شکل پیدا ہوگی جب ہم اس پر قائم رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اسے اکٹھا ہونے کو قبول فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد تمام حاضرین کا، منتظمین کا، اس جلسے کو جن لوگوں نے منعقد کیا، اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس کو ان کے کار خیر میں اجر و ثواب کا اور نجات کا ذریعہ بنائے، مجھے بھی جو ہے اس میں شریک فرمائے، اور ہم تمام کے لیے دین و دنیا کی بھلائی کا ذریعہ اس اجلاس کو بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔